نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، انشاءاللہ العزیز ہم نے اللہ کے فضل سے، اللہ کی مدد سے اور اللہ کی توفیق سے مسائل کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں نماز کے مسائل ہوں گے اور نماز کے فضائل بھی ہوں گے، وضو کے مسائل ہوں گے اور وضو کے فضائل بھی ہوں گے، زکوٰۃ کے مسائل ہوں گے اور زکوٰۃ کے فضائل بھی ہوں گے، روزے کے مسائل ہوں گے اور روزے کے فضائل بھی ہوں گے، اعتکاف کے مسائل ہوں گے اور اعتکاف کے فضائل بھی ہوں گے، قربانی کے مسائل ہوں گے اور قربانی کے فضائل بھی ہوں گے، اصال ثواب کے مسائل بھی ہوں گے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے اور اللہ کی مدد سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہر آدمی نہ تو مدرسے میں جا سکتا ہے، نہ تو اکیڈمی میں جا سکتا ہے، جیسے کہ صورتحال بنی ہوئی ہے، تو ہر آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ 5-6 منٹ کی ویڈیو دیکھ کر تو مسائل کو سن کر ماشاءاللہ عمل کر سکتا ہے اور اسلامی معلومات جو ہے حاصل کر سکتا ہے۔ تو بہرحال میرے عزیز بھائی، چلیے آج ہم اپنے درس کا پہلا مسئلہ شروع کرتے ہیں۔ میں نے جو آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، یہ 6واں سپارہ ہے، سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ کے اندر وضو کے فرائض کو بیان کیا ہے۔ وضو کے کتنے فرض ہیں میرے عزیز بھائیوں؟ وضو کے 4 فرض ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے کہ اپنے چہرے کا دھونا، دوسرا فرض یہ ہے کہ اپنے بازو کا دھونا، تیسرا فرض یہ ہے اپنے سر کا مسح کرنا، چوتھا فرض یہ ہے اپنے پاؤں کا دھونا۔ تو میرے عزیز بھائی، چہرہ کسے کہتے ہیں؟ یہ پیشانی کے بالوں سے لے کر یہ جو ٹھوڑی کا نیچے کا حصہ ہے بالوں والا، یہاں تک، اور کان کے اس نرم گوشے سے لے کر کان کے اس نرم گوشے تک، اس کو چہرہ کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں فرض ہے، اس میں ایک بال بھی خشک رہ گیا تو فرض ادا نہیں ہوگا، لہذا وضو نہیں ہوگا، تو اس کو چہرہ کہتے ہیں۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ اپنے بازو کا دھونا۔ تو بازو جو ہے یہ کونیوں سمیت کو بازو کہا جاتا ہے، کونیاں بازو کے اندر داخل ہیں، اگر کونیاں خشک رہ جائے گی تو وضو نہیں ہوگا۔ تو تیسرا فرض جو ہے وہ یہ ہے سر کا مسح کرنا۔ تو سر کا مسح جو ہے میرے عزیز بھائیوں، اگر پگڑی پہنی ہوئی ہے یا ٹوپی پہنی ہوئی ہے تو اس کے اوپر ایسے مسح نہیں کرنا، پگڑی کے اوپر مسح نہیں کرنا، ٹوپی کے اوپر مسح نہیں کرنا۔ اگر کوئی آدمی پگڑی پر مسح کرے گا یا ٹوپی پر مسح کرے گا تو اس کا مسح نہیں ہوگا، اس کا فرض رہ جائے گا، لہذا اس کا وضو بھی نہیں ہوگا۔ اگر سر کا مسح کرنا ہے تو پگڑی کو اتارا جائے اور ہاتھ کو تر کر کے ایسے سر کے اوپر پھیرا جائے، یا تو اس انداز سے دونوں ہاتھوں کو ایسے ملا کر اس انداز سے ایسے پھیرا جائے، پھر واپس لایا جائے، اور یہ جو انگلی ہے یہ جو کانوں کے اندر ڈالی جائے اور انگوٹھے کانوں کے پیچھے سے ایسے کیے جائیں۔ یہ طریقہ ہے مسح کرنے کا۔ پگڑی کے اوپر مسح نہیں ہوتا، ٹوپی کے اوپر مسح نہیں ہوتا، لہذا پگڑی اتار کر، ٹوپی اتار کر، ہاتھوں کو تر کر کے بالوں پر مارنے سے ایسے مسح ہوگا، لہذا یہ تیسرا فرض ہے۔ چوتھا فرض جو ہے اپنے پاؤں کا دھونا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، پاؤں جو ہیں یہ ٹخنوں سمیت دھونا ہے، اگر ٹخنے نہیں دھوئے جائیں گے تو پاؤں کا فرض ادا نہیں ہوگا، تو وضو نہیں ہوگا، لہذا یہ 4 فرض ہیں وضو کے۔ پہلا فرض یہ ہے چہرے کا دھونا، دوسرا یہ ہے کہ اپنے بازوں کا کوہنیوں سمیت دھونا، تیسرا فرض یہ ہے اپنے چوتھائی سر کا مسح کرنا، تیسرا فرض، اور چوتھا فرض یہ ہے کہ اپنے پاؤں کو یہ ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ آگے آج کا ہمارا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے کتنے فرض ہیں میرے عزیز بھائیوں؟ نماز کے 13 فرض ہیں۔ نماز کے 13 فرض ہیں۔ 7 فرض جو ہیں یہ نماز کے باہر کے ہیں، 6 فرض نماز کے اندر کے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ 13 فرض کون کون سے ہیں میرے عزیز بھائیوں۔ سب سے پہلے جو میں بتاتا ہوں جو نماز کے باہر کے فرض ہیں وہ یہ ہیں کہ آدمی کا جسم پاک ہو، دوسری بات ہے کہ آدمی کے کپڑے پاک ہوں، تیسرا فرض یہ ہے کہ جگہ پاک ہو، چوتھا فرض یہ ہے کہ آدمی کا سطر یا شرمگاہ
یہ چھپی ہوئی ہو۔ پانچواں فرض یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو۔ چھٹا فرض یہ ہے قبلے کی طرف منہ ہو۔ اور ساتواں فرض یہ ہے کہ دل میں آدمی نماز کی نیت کرے۔ یہ 7 فرض نماز کے وہ ہیں جو نماز سے ادا کرنے سے پہلے آدمی کو پورے کرنے چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ نماز کے جو ہیں یہ 13 فرض ہیں۔ تو پہلے جو میں نے 7 گنوائے ہیں، پہلا فرض میں نے کہا تھا کہ جسم کا پاک ہونا یہ فرض ہے۔ اگر جسم ناپاک ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ دوسرا میں نے بتایا تھا کہ کپڑوں کا پاک ہونا یہ فرض ہے۔ اگر کپڑے ناپاک ہوں گے، پیشاب خانہ لگا ہوا ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ آگے میں نے بتایا تھا تیسرا فرض کہ جگہ پاک ہو۔ اگر جگہ ناپاک ہوگی، بچے نے پیشاب کیا ہے یا پخانہ لگا ہوا ہے یا گندگی وغیرہ لگی ہوئی ہے تو اس جگہ پہ نماز نہیں ہوگی۔ جگہ کا پاک ہونا یہ فرض ہے۔ اگر جگہ ناپاک ہوگی تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ جیسے باہر پلاٹ ہوتے ہیں، اگرچہ مٹی لگی ہوتی ہے لیکن جگہ پاک ہوتی ہے، گندم کی کٹائی ہوئی ہے اور چاول کی کٹائی ہوئی ہے، یا سے پیلی وغیرہ ہے، پلاٹ وغیرہ ہے، تو وہ جگہ اگر وہاں ساری گندگی نہیں لگی ہوئی تو وہ جگہ پاک ہے، وہاں نماز ادا ہو سکتی ہے۔ اگر جگہ ناپاک ہوگی تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ آگے میں نے عرض کیا تھا کہ سطر کا چھپانا یہ فرض ہے۔ سطر جو ہے یہ شرمگاہ کو کہتے ہیں۔ تو آدمی کی جو سطر ہے یہ ناف سے لے کر یہ گھٹنوں تک آدمی کی سطر ہوتی ہے، اس کو چھپانا نماز میں فرض ہے۔ اگر یہ نہیں چھپائی جائے گی تو آدمی کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ آگے میں نے عرض کیا تھا کہ نماز کا ایک فرض ہے کہ نماز کا وقت ہونا۔ اگر نماز وقت سے پہلے ہوگی تو نماز ادا نہیں ہوگی، اگر نماز وقت کے بعد ہوگی پھر بھی نماز ادا نہیں ہوگی بلکہ وہ قضا کرنی پڑے گی۔ اگر نماز وقت سے پہلے ہو جائے گی تو وہ نماز نہیں ہوگی بلکہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو آگے میں نے بتایا تھا کہ قبلے کی طرف منہ کرنا یہ نماز کا فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی قبلے کی طرف منہ نہیں کرتا، قبلے سے اس کا منہ پھر جاتا ہے تو لہذا اس کی نماز کو مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، شمال یا جنوب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے فرضوں میں سے قبلے کی طرف منہ کرنا یہ نماز کا فرض ہے۔ اگر قبلے کی طرف منہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو میں نے جو 7 فرض بتائے تھے ان میں سے آخری فرض یہ ہے کہ دل میں نماز کی نیت کرنا، کہ آدمی کو پتہ ہو کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں۔ آدمی ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جائے، اس کو پتہ ہو کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، نشے کی حالت میں نہ ہو۔ یہ تو قرآن بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو لہذا دل میں نماز کی نیت کرنا یہ فرض ہے۔ یہ 7 فرض وہ ہیں جو نماز سے پہلے ہیں۔ اب آئیے کہ وہ 6 فرض جو نماز کے اندر ہیں وہ کون سے ہیں، وہ توجہ فرمائیں۔ پہلا فرض نماز کے اندر والا جو ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی کہ اللہ اکبر کہنا، یہ فرض ہے۔ اس کے بعد قیام کرنا، کھڑا ہونا سیدھا، یہ فرض ہے۔ اس کے بعد قرات کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، اس کے ساتھ سورت ملانا، یہ فرض ہے۔ 3 فرض ہو گئے۔ چوتھا فرض یہ ہے کہ رکوع کرنا نماز کا فرض ہے۔ اور 5واں فرض یہ ہے کہ دونوں سجدے کرنا، یہ فرض ہیں۔ چھٹا فرض یہ ہے کہ آخری جو التحیات ہے، التحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا، یہ فرض ہے۔ تو لہذا میرے عزیز بھائی، میں نے عرض کر دیا ہے کہ وضو کے 4 فرض ہیں اور نماز کے 13 فرض ہیں۔ نماز کے 7 فرض جو ہیں نماز سے پہلے ہیں، 6 فرض نماز کے اندر ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی انشاءاللہ العزیز جب تک زندگی رہی ان مسائل کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے گی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ ہم انشاءاللہ العزیز مسائل کی ویڈیو بناتے رہیں گے، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، حج کے مسائل، عمرے کے مسائل، اور جو ہے اس کے علاوہ اعتکاف کے مسائل، قربانی کے مسائل، حلال و حرام کے مسائل، جائز اور ناجائز کے مسائل، انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے ہم آپ تک یہ ان مسائل کا پیغام پہنچاتے رہیں گے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں، تاکہ جو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو ہے آپ سے سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔
اللہ پاک آپ کو سننے کی اور مجھے بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔